نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے مطابق والفجر سے مراد نماز فجر کا وقت ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ترین ایام ذوالحجہ کے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ اور عشرہ ذوالحجہ کی تقابلی فضیلت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں کیونکہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم ترویہ زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے ان چند اہم دنوں کے عربی نام: یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، یوم النحر 10 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، اور ایام النحر 10، 11، 12 ذوالحجہ کو کہتے ہیں، اور ایام التشریق 10، 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں کی جائے گی۔ اور اس عشرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حج اور قربانی صرف اسی عشرہ ذوالحجہ میں ادا ہو سکتی ہے۔ ابو داؤد شریف، بخاری شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ اور محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنا مال اور جان لے کر نکلا ہو اور پھر واپس نہ لایا ہو، یعنی شہید ہو گیا ہو۔ عزیز ساتھیوں، اب آتے ہیں عشرہ ذوالحجہ کے اعمال کی طرف۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 28، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ یہاں ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور دن ایسے نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے ہوں، اور جن میں کیا ہوا عمل، نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ پس تم ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تکبیر اور تحلیل کرو۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ کہنا۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، جیسے اللہ اکبر کہنا۔ اور تحلیل کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور تحمید کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، جیسے الحمدللہ کہنا۔ ان چاروں کلمات کے متعلق صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الکلام الی اللہ 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
فرمایا کہ سب سے پسندیدہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عزیز ساتھیو، عشرہ ذو الحجہ کے اعمال میں ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کہنا بھی ایک خاص عمل ہے جس کا باقاعدہ حکم شریعت میں دیا گیا ہے۔ ایام تشریق 9 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ تک ہیں۔ 9 ذو الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کی نماز فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد امام مقتدی اور تنہا نماز پڑھنے والے پر تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ یہ کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار مرضی تکبیرات تشریق کہہ لیں، اس کی اجازت ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا مسجد میں نماز پڑھے چاہے گھر میں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ درمیانی آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں تاکہ آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیرات تشریق کے یہ الفاظ منقول ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ذو الحجہ کا دوسرا بڑا عمل روزے رکھنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحجہ کے پہلے 9 دن اور یوم عاشوراء اور ہر مہینے میں 3 دن اور ہر مہینے کے پہلے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سال کے نفلی روزوں کا ذکر ہے۔ اب میں ترغیب کے طور پر روزوں کی چند فضائل بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچوں کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اور اس کے پڑوسی کے بارے میں۔ تو فرمایا کہ ان آزمائشوں کا صدقہ نماز، روزہ اور صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اس سے مستثنا ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ ایک اور روایت میں ہے الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ الفاظ سن کر ایک وجہ سا طاری ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا رہا میرے لیے، اب میں اس کو صرف ثواب ہی نہیں دوں گا بلکہ بدلے میں خود ہی اسے مل جاؤں گا۔ عزیز ساتھیوں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ اور یوم عرفہ میں 9 ذو الحجہ کے روزے کے بارے میں مسلم اور ترمذی شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ اور آئندہ سال کے یعنی 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب آخری بات یہ بیان کر دوں کہ یوم عرفہ کا روزہ حاجی حضرات نہ رکھیں تو بہتر ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کے روزے کو پسند کرتا ہوں سوائے حاجی کے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کے دوران یعنی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا، لہذا حاجی کے لیے روزہ نہ رکھنے میں یہ حکمت ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرنے والا، قربانی کرنے والا اور مسافر ہے، اور اس لیے بھی تاکہ وہ میدان عرفات کی دعا کے لیے خوب توانا اور چست رہے، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعا بہت ہی افضل دعا ہے۔ اب آخر کے اندر میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کے باشندے نے اپنے ملک کی 9 ذوالحجہ کی تاریخ کے مطابق 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے، سعودی عرب کی تاریخ کے مطابق نہیں رکھنا، بلکہ ہر ملک کے باشندے نے اپنے ملک کی 9 ذوالحجہ کی تاریخ کے مطابق روزہ رکھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اجب دعوتنا بحق سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا الی یوم الدین۔